حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ہدہد آتا ہے اور ہدہد آ کر آپ کو عرض کرتا ہے کہ فلاں علاقے میں ایک خاتون ہے، وہ ملکہ ہے، بادشاہ ہے، وہ اتنے بڑے ایسے تخت پہ بیٹھتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا وقت کا نبی میں ہوں، اس ملکہ کو دعوت ایمان دینا میری ذمہ داری بنتی ہے۔ چنانچہ آپ نے ملکہ سبا بلقیس کو خط لکھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ۔ وہ خط ہدہد کو دیا گیا، ہدہد وہ خط لے کر گیا اور جا کر ملکہ بلقیس کی خوابگاہ کے روزن سے، روشن دان سے اندر اترا اور ملکہ بلقیس کے پاس خط رکھ دیا۔ وہ اٹھی، اس نے خط پڑھا، اپنے درباریوں سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا اگر وہ اللہ کے نبی ہیں تو جانا چاہیے، ان کی بد دعا نہیں لینی چاہیے، بچنا چاہیے، اور جا کر یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ کیا وہ سچے نبی ہیں یا ایسے ہی دعوی نبوت جھوٹا کر رہے ہیں۔ جب ملکہ بلقیس کا لشکر وہاں سے چلا، قافلہ چلا، ہدہد نے عرض کیا کہ قافلہ چلا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں، چونکہ آپ کے دربار کی شان قرآن حکیم نے بیان کی ہے کہ ہوا بھی آپ کے مسخر تھی، ہوا تخت لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کا اڑا کرتی تھی، یعنی آپ جو اپنے مملکت کا مشاہدہ کرتے تھے، تخت پر حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھتے اور ہوا آپ کے تخت کو اڑاتی، جنات اس تخت کو ساتھ لے کر چلتے اور یوں آپ اپنی مملکت کا مشاہدہ فرمایا کرتے تھے۔ جناب سلیمان، یہ قرآن حکیم میں پوری ان کی شان موجود ہے۔ حضرت داؤد کی شان موجود ہے۔ حضرت داؤد کا معجزہ یہ تھا کہ وہ لوہا ہاتھ میں پکڑتے تھے اور پکڑنے کے بعد وہ لوہے کو ایسے موڑ دیتے تھے جیسے موم ہوتی ہے۔ حضرت داؤد اپنے لشکر کے لیے زرہ تیار کیا کرتے تھے، لوہے کو، تانبے کو بٹی میں نہیں ڈالتے تھے، اپنے دستے مبارک سے جدھر چاہتے، جتنا چاہتے موڑ دیتے تھے۔ یہ ان کو اللہ نے معجزہ عطا کیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اطلاع ملی کہ وہ وہاں سے چلی ہے تو آپ نے اپنے دربار میں کہا، جنات بھی حاضر ہیں، انسان بھی حاضر ہیں، آپ نے اپنے دربار میں کہا مجھے بلقیس کا تخت چاہیے، مجھے بلقیس کا تخت چاہیے۔ آپ کے دربار میں ایک بہت بڑا جن تھا، دیو تھا، قال عفریت من الجن، ایک بہت بڑا دیو تھا۔ اس نے کہا آپ دربار برخاست کر کے جائیں تو تخت آپ کی خدمت میں، آپ کے سامنے ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ ابھی بلقیس کو تو آنے میں بڑے دن لگنے، اس سے جلدی آپ نے کیا کرنا ہے؟ حضرت سلیمان دکھانا چاہتے تھے کہ مجھے اللہ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے اور میرے جو صحبت میں رہنے والے لوگ ہیں ان میں کتنے بڑے بڑے کامل لوگ موجود ہیں۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، پھر وہ بولا جس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا، پھر وہ بولا جس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، اب کتاب تورات تھی نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور، یعنی تورات یا زبور، اس کا جو باطنی علم رکھنے والا تھا، ظاہری علم والے تو بہت بیٹھے ہوئے تھے عالم، باطنی علم رکھنے والا جو تھا وہ بولا، اس نے کہا آپ اپنی یوں پلک جھپکیں، یوں تو تخت آپ کے سامنے موجود ہوگا۔ آپ اپنی یوں آنکھ بند کر کے، جیسے ہم روٹین میں پلک جھپکتے ہیں، جب آپ کھولے پلک جھپکتے میں آپ اپنی آنکھ کھولیں گے تو تخت موجود ہوگا، جو نہ جانے کتنے کمروں میں مقفل ہے، تالے لگے ہوئے ہیں۔ جناب آصف بن برخیہ کے پاس چونکہ اسم اعظم تھا، اللہ کے اس اسم اعظم کی، اس اسم کی طاقت و قوت تھی جس سے زمین بھی سمٹتی ہے، فاصلے بھی سمٹتے ہیں۔ آصف بن برخیہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے، اسی جگہ بیٹھے بیٹھے انہوں نے اس اسم اعظم کا ورد کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا پلک جھپکتے میں تخت جو ہے وہ موجود ہے۔ پھر میں آپ کو دعوت فکر دینا چاہوں گا، پھر آپ کی میں توجہ چاہوں گا کہ یہ مسئلہ وہاں کا تھا، بلقیس کو مرعوب کرنا چاہتے تھے،
کہ جس تخت پہ میں بیٹھتی ہوں وہ یا اس جیسا تخت ان کے دربار میں بھی ہے۔ اسے مرعوب کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ اللہ کے نبی پر ایمان لائے۔ تخت منگوانے میں حکمت یہ تھی، ایک اپنے دربار کی یہ شان دکھانا چاہتے تھے کہ مجھے اللہ نے کیسے کیسے رفیق عطا کیے ہیں، کیسے کیسے لوگ ہیں جو میری صحبت میں بیٹھتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے تخت کو موجود پایا، تخت آ گیا، انہوں نے منگوایا، لانے والے نے منگا کر لا کر پیش خدمت کر دیا۔ میں جس بات پہ، جس نقطے پہ آپ کی توجہ چاہتا ہوں اور لانا چاہتا ہوں، یہ معاملہ وہاں تھا۔ بلقیس آئی، ملکہ سبا آئی، اس نے دیکھا تخت سامنے پڑا ہے، حیران ہوئی، مرعوب ہوئی، ایمان لائی حضرت سلیمان علیہ السلام۔ بات کو ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ اس پورے واقعے کو قرآن حکیم کا بیان کرنا، ہدہد پرندے کا باقاعدہ ہدہد کے لفظ کے ساتھ، ہدہد کے نام کے ساتھ قرآن حکیم نے بیان کیا کہ یہ ہدہد پرندہ تھا جس نے آ کر خبر دی، جس نے خط پہنچایا، اور پھر وہ علم رکھنے والا کتاب کا وہ ایک شخص تھا، کتاب میں سے کچھ علم رکھتا تھا، جس نے کہا کہ یہ اتنی دیر میں پلک تخت آ جائے گا۔ تخت آ گیا۔ اس بات کو بیان کرنے کا مقصد پروردگار عالم کا یہ ہے کہ امت مصطفیٰ میں وہ سلیمان علیہ السلام کے دربار کا ولی ہے۔ امت مصطفیٰ کے دربار کے جو اولیاء ہوں گے، اگر سلیمان کے دربار کے ولی کی شان یہ ہے تو جو سلیمان کے آقا کے دربار کے ولی ہوں گے اور جو اسم اعظم کی شان اور معرفت رکھتے ہوں گے، ان کی طاقت کیا ہوگی، ان کی قوت کیا ہوگی۔ جس طرح مدرسے میں جا کر حفاظ اور قراء کے پاس کئی سال لگا کر طالب علم حفظ کرتا ہے، جس طرح کالج اور یونیورسٹی میں جا کر کئی سال گزار کے طالب علم ایک ڈگری، ایک سند حاصل کرتا ہے، میٹرک پاس کرتا ہے، انٹر کرتا ہے، اس کے بعد وہ گریجویشن کرتا ہے، ماسٹر کی ڈگری لیتا ہے، اسی طرح اللہ والوں کی درسگاہ بھی ایک درسگاہ ہے جہاں حاضر ہونے والے لوگ جب تزکیہ نفس کے مراحل طے کرتے ہیں تو اللہ ان کی روح کو وہ شان عطا کر دیتا ہے، ان کی روح کو وہ پاکیزگی عطا کر دیتا ہے کہ مالک کائنات اپنے ان بندوں کے ذریعے سے اپنی کائنات کا نظام چلاتا ہے۔ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی ظاہری حالت یہ ہوتی ہے کہ ان کے لباس پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، بال گرد آلود ہوتے ہیں، کسی کے دروازے پہ جائیں لوگ انہیں دھتکارتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کی منزلت یہ ہوتی ہے اگر وہ کسی بات پر اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ اس کام کو کر دیتا ہے کہ میرے اس بندے نے میری قسم کھائی ہے۔